بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدفم کا سبق نمبر 41 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے جزئیہ کے برہان کو، چونکہ ہم نے کل کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ ماصرت اربع کے عکس کو بیان کریں گے اور ان کو ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا موجبہ کلیہ اور موجبہ جزئیہ کو، اور دونوں کو ایک مقام پہ بیان کرے گا کہ موجبہ کلیہ جو ہوگا اس کا عکس بھی موجبہ جزئیہ ہوگا، اور جو موجبہ جزئیہ ہوگا اس کا عکس بھی موجبہ جزئیہ ہوگا۔ اور ہم نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ اگر ہمارے سامنے قضیہ آ جاتا ہے تو چونکہ ہم یہاں پر دونوں کو صدق کے اعتبار سے مستلزم قرار دیتے ہیں، اور لہٰذا ہمیں جہاں پہ صدق کا مطلوب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو موجبہ کلیہ ہوگا اس کا عکس بھی موجبہ جزئیہ ہو، اور جو موجبہ جزئیہ ہوگا اس کا عکس بھی موجبہ جزئیہ ہو۔ کلیہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ برہان میں دو صورتیں ہیں۔ پہلے ہم نے کہا تھا کہ موجبہ کلیہ کا عکس جو ہے موجبہ کلیہ کی بجائے موجبہ جزئیہ ہوگا، تو کیوں ہوگا؟ اس کی ڈیٹیل ہم نے بیان کر دی، اور اب دوسری صورت کو بیان کرنے جانے کے جہاں ہم نے کہا تھا کہ اگر موجبہ جزئیہ ہو اور اس کا عکس لیا جا رہا ہو تو اس کا عکس بھی موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہی آئے گا۔ تو کیوں آئے گا؟ فرماتے ہیں دوسرا یہ کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موجبہ کلیہ میں محمول موضوع کے تمام افراد پر صادق آتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ موضوع محمول کے تمام افراد پر صادق آئے۔ یعنی محمول کے اگر 100 افراد ہیں تو وہ موضوع کے 100 افراد کے اوپر صادق آ جائیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر موضوع کے 100 افراد ہیں تو وہ محمول کے بھی تمام افراد کے اوپر صادق آ جائیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ دونوں میں چونکہ تساوی کلی نہیں پایا جاتا، اس اعتبار سے فرماتے ہیں یہاں پر فرق بھی آ جائے گا۔ بلکہ ممکن ہے کہ کبھی تو ایسا ہو جائے کہ جس طرح محمول کے تمام افراد موضوع پہ صادق آ رہے ہیں ویسے ہی موضوع کے تمام افراد محمول کے تمام افراد پر بھی صادق آ جائے، جیسا کہ تساوی کلی میں ہوتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کلو انسان ناطقن، تو چاہے یہ کہہ لیں کہ ہر انسان ناطق ہے، یا اس کے عکس کی صورت میں کہہ لیں کلو ناطقن انسان، ہر ناطق انسان ہے، دونوں کے دونوں قضاء صادقہ ہوں گے، عکس بھی درست ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ تساوی کلی پایا جاتا ہے۔ جو انسان ہوگا وہ ناطق ہوگا، اور اسی طرح جو بھی ناطق ہوگا وہ انسان ہوگا۔ یعنی اگر انسان کے 1000 افراد ہیں تو ناطق کے بھی 1000 افراد ہیں، اگر ناطق کے 1000 افراد ہیں تو انسان کے بھی 1000 افراد ہیں۔ چونکہ دونوں میں تساوی کلی پایا جاتا ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کا عکس موجبہ کلیہ کی صورت میں لیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ہے موجبہ کلیہ اور اس کا عکس بھی موجبہ کلیہ کی صورت میں ہوگا، دونوں قضاء صادقہ ہوں گے اور تمام شرائط یہاں پر موجود بھی ہیں۔ فرماتے پس یہاں پر جب قضیہ کلیہ کا جو عکس آ رہا ہے وہ کلیہ کی صورت میں ہے، جب صادق آ رہا ہے درست قضیہ شمار ہو رہا ہے، تو اگر ہم اس کو جزیہ کی صورت میں لیں گے تو یہ قضیہ بطریق اولا اسباب مفہوم فہوا کے اور اسباب مفہوم اولویت کے یہ بھی صادق ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب کل صادق ہو رہا ہے، جب 1000 افراد صادق آ رہے ہیں تو 100 افراد بالیقین اس میں شامل ہوں گے بطریق اولا۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ جو ہمارے سامنے قضیہ کلیہ ہے، اگر تو موضوع اور محمول کے درمیان تساوی کلی پایا جاتا ہے، اگرچہ اس صورت میں موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہو سکتا ہے، لیکن فرماتے یہ قاعدہ عمومیت کی صورت میں نہیں ہوگا۔ آگے انشاءاللہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے کبھی تو ان میں تساوی ہوتا ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو محمول ہوتا ہے وہ اپنے موضوع سے اعم ہوتا ہے، یعنی موضوع اخص ہوتا ہے، موضوع کے افراد کم ہوتے ہیں لیکن جو محمول ہوتا ہے اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال جیسے ہم کہتے ہیں کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے۔ غور کیجیے گا، فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان ہوگا وہ حیوان ہوگا۔ یعنی اگر انسان کے 100 افراد ہیں تو وہ 100 افراد حیوان کے 100 افراد میں بھی شامل ہیں۔ انسان کے افراد جتنے بھی ہیں وہ حیوان کے افراد کے ساتھ دکھا رہے ہیں۔ لیکن اگر حیوان کو دیکھیں تو فرماتے جو حیوان ہیں، حیوان کے اگر مثال کے طور پہ ہمارے سامنے 1000 افراد ہیں تو وہ 1000 کے 1000 افراد انسان کے اوپر صادق نہیں آ رہے، بلکہ انسان کے 100 افراد ہیں تو حیوان کے 1000 افراد میں سے 100 افراد انسان کے ہو جائیں گے، باقی جو 900 افراد ہیں ان کے اوپر انسان ہونا صادق نہیں آئے گا۔ تو فرماتے پاس یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ ہم اس کا عکس جو ہے وہ موجبہ کلیہ کی صورت میں نہیں لے سکتے۔ اگر ہم موجبہ کلیہ کی صورت میں لیں گے اور کیا کہیں گے کلو حیوان انسان، ہر حیوان انسان ہوتا ہے، تو قضیہ کاذبہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عکس مستوی ہوتا ہے وہ صدق کے اعتبار سے مستلزم ہوتا ہے، اصل صادق ہو
تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ اب یہاں پہ چونکہ عکس کاذب ہو چکا ہے تو عکس کا کاذبہ ہونا اصل کے کس کو مستلزم ہے کہ جس کو ہم نے صادقہ فرض کیا تھا۔ تو پس ضروری ہے کہ یہاں پہ یعنی تساوی والی صورت میں تو مسئلہ نہیں ہے، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پہ محمول کے افراد موضوع سے زیادہ ہوں مطلب اس صورت میں عکس موجبہ جزئیہ ہی لینا پڑے گا، مجبوری ہے، اس کا عکس موجبہ کلیہ کی صورت میں نہیں لیا جا سکتا۔ پس بطور نتیجہ ہم کیا کہیں گے کہ موجبہ کلیہ کا عکس اسی صورت میں لازم الصدق اور دائم الصدق ہوگا، یعنی اس کا صادقہ ہونا بھی لازم ہے اور وہ ہر حال میں ہمیشہ، یعنی قاعدہ کلی ہمارے پاس اور قاعدہ عمومی جو تمام کے تمام افراد کے اوپر برابر طور پر صادق آ سکتا ہو، وہ قاعدہ ہمیں تب حاصل ہوگا جب وہ موجبہ جزئیہ ہو۔ اگر موجبہ کلیہ ہوگا تو فرماتے ہیں عکس عمومی نہیں ہوگا اور اس میں کلیت بھی نہیں ہوگی، جیسا کہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ تساوی کی صورت میں تو کیا ہے موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پہ ان میں عام و خاص کا تعلق ہو وہاں پر فرماتے ہیں چونکہ اس میں کلیت نہیں پائی جاتی، لہٰذا اگر ہم یہاں پہ کہتے ہیں موجبہ کلیہ کا عکس ہمیشہ موجبہ کلیہ ہوگا، فرماتے ہیں قاعدہ عمومی نہیں ہوگا، اور یہ والا جو مورد ہے یہ ہمارے قاعدے کو باطل کر دے گا، لہٰذا موجبہ جزئیہ کہیں گے تو یہ تساوی والا مورد بھی شامل ہو جائے گا اور جو دوسرا مورد بھی شامل ہو جائے گا اور جو بطور قاعدہ عمومی کے ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا موجبہ کلیہ۔ آگے بیان کریں موجبہ جزئیہ کو، فرماتے ہیں موجبہ جزئیہ کا عکس ہے وہ بھی موجبہ جزئیہ ہی ہوگا، جیسے بعض الانسان حیوان اور بعض الحیوان انسان، بعض انسان حیوان ہے۔ اب جو حیوان تھا اس کو ہم نے موضوع بنا دیا، جو اس کا موضوع تھا اس کو ہم نے محمول بنا دیا، مطلب ہیں بعض الانسان حیوان کہہ لیں تو بھی صادقہ، بعض الحیوان انسان کہہ لیں تو بھی صادقہ ہے، یعنی جو موجبہ جزئیہ اصل قضیہ تھا اس کا عکس بھی موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ البتہ موجبہ جزئیہ کا عکس جو ہے وہ موجبہ کلیہ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں، کون کون سی؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ دو مفہوم متباین کبھی موجبہ جزئیہ نہیں ہو سکتے، لیکن دیگر نسبتیں جو ہیں وہ موجبہ جزئیہ ہو سکتی ہیں۔ کون کون سی دیگر نسبتیں؟ فرماتے ہیں یا تو موضوع اور محمول دونوں میں تساوی کلی کی نسبت پائی جاتی ہے، جیسے کل و انسان ناطق، فرماتے ہیں جب کل صادق ہے تو یہاں جز بطری کے اولا ثابت ہوگا، جس کو ہم نے ابھی بیان کیا تھا، جب کل ثابت ہو رہا ہے تو جز بھی بطری کے اولا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر دونوں کے درمیان عام خاص میں وجہ کی نسبت ہے، ہم کہتے ہیں بعض الانسان ابیضون کہ بعض انسان سفید ہیں، تو فرماتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں بعض الابیض انسان، اگر موجبہ جزئیہ کی صورت میں کہتے ہیں تو قضیہ کیا ہوگا؟ صادقہ ہوگا۔ اگر موضوع عام اور محمول اخص ہو، جیسے بعض الحیوان انسان بعض حیوان انسان ہے، فرماتے ہیں اس صورت میں یہ جو دو صورتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں یہ دونوں صورتیں موجبہ کلیہ نہیں ہو سکتی۔ اوپر والی مثال اگر ہم کہتے ہیں بعض الانسان ابیض تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کل ابیض انسان ہر سفید انسان، فرماتے ہیں قضیہ کاذبہ ہو جائے گا، اس کو بھی موجبہ کلیہ میں نہیں لے سکتے۔ اور اگر موضوع عام اور محمول اخص ہو تو اس کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے بعض الحیوان انسان، فرماتے ہیں کہ یہ بھی موجبہ کلیہ کی صورت میں نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نقیض صادق ہے، اور اگر نقیض صادق ہے تو فرماتے ہیں ان کو ہم صادقہ نہیں کہہ سکتے، اور اجتماعی نقیض ہیں چونکہ محال ہے لہذا یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوگی تین صورتیں۔ چوتھی صورت ہے کہ اگر موضوع اخص ہو اور محمول عام ہو، جیسے بعض الانسان حیوانون، فرماتے ہیں پس قضیہ بطری کے اولا صادق ہوگا۔ تو دوسری اور تیسری صورت ہماری بحث سے خارج ہو گئی کہ ان کو تو موجبہ کلیہ اصلا لے ہی نہیں سکتے، مسئلہ رہ گیا پہلی اور چوتھی صورت کا۔ فرماتے ہیں کہ پس یہ جو دو صورتیں ہیں ان میں اگرچہ موجبہ جزئیہ لیا جا سکتا ہے لیکن موجبہ کلیہ لینا قضیہ کے کسب کو مستلزم ہوگا۔ یہ ہوگی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم نے ابھی گزشتہ چار صورتیں بیان کی ہیں ان میں سے فقط دو صورت، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ پہلی اور چوتھی صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہی ہوگا، اور دو صورتوں میں جزئیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہو سکتا ہے۔ وہ والی دو صورتیں کہ جہاں پر موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہو سکتا ہے کون کون سی ہے؟ پہلی اور چوتھی تو جو ہم نے بیان کی کہ جہاں پہ موضوع عام ہو اور محمول اخص ہو، جیسے بعض الحیوان انسان کا عکس جو ہے وہ کل انسان حیوان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دونوں میں نسبت تساوی ہو تو بعض الانسان ناطق کا عکس کل ناطق انسان ہو سکتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں ہم موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ کلیہ کی صورت میں لے سکتے ہیں،
لیکن فرماتے ہمارے پاس فقط دو مقامات نہیں ہیں، ہمارے پاس دیگر موارد بھی ہیں۔ فرماتے باقی جو دو صورتیں اس میں ہم موجبہ کلیہ کے طور پر عکس مستوی عکس نہیں کر سکتے، تو پس اگر ہم بطور کلی کے یہاں پہ فقط ان دو مقامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کریں، کہیں کہ موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہوگا، تو یہ قاعدہ باقی دو مقامات میں ٹوٹ جائے گا اور اس میں عمومیت باقی نہیں رہے گی۔ عمومیت کو باقی رکھنے کے لیے شرط ہے کہ ہم تمام میں برابر طور پہ حکم لگائیں اور کیا کہیں کہ موجبہ جزیہ کا عکس ہمیشہ موجبہ جزیہ ہوگا، موجبہ کلیہ نہیں ہو سکتا۔ چونکہ ہمارا بیان کردہ قانون کلی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس کو چاروں کی چاروں صورتوں کے اوپر برابر طور پر صادق لیں تاکہ ہمارا قضیہ صادقہ ہو سکے۔ آسانی فی الجزئیت، فرماتے کلیہ کو ہم نے بیان کر دیا کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ موجبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ موجبہ کلیہ کیوں نہیں ہو سکتا اور فقط موجبہ جزئیہ ہی کیوں ہوگا، اس کو ہم نے بیان کر دیا۔ لیکن جو دوسری بیان کی کہ موجبہ جزئیہ کا جو عکس ہے موجبہ جزئیہ ہوگا، فرماتے اما ان یکون المحمول عاما مطلقا من الموضوع، یا تو وہاں پہ جو محمول آ رہا ہے وہ موضوع سے عام مطلق ہو یا اس سے اخص ہو، او عام من یا عام خاص من وجہ کی نسبت ہو، یا مساوی ہو۔ چار صورتیں یہاں پر ممکن ہے۔ وعلی بعض هذه التقادیر، فرماتے اگر ان میں سے چار صورتوں میں سے اگر بعض صورتوں کو دیکھیں کون کون سی، وہ تقدیر الاول والثالث، پہلی اور تیسری کون سی والی، کہ جہاں پر محمول عام ہو اور موضوع کیا ہو اخص ہو، یہ والی، یا ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہو۔ عام خاص من وجہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بطور جزئی کے حکم ہوتا ہے، بطور کلی کے نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر محمول عام ہو اور موضوع اخص ہو، فرماتے یہاں پر بھی چونکہ اس کے تمام افراد کو شامل ہے لہذا موجبہ کلیہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی اور تیسری صورت میں لا یصدق العکس موجبتاً کلیہ، بطور موجبہ کلیہ کے عکس صادق نہیں ہوگا، بلکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان دو صورتوں میں عکس کو ہمیشہ موجبہ جزئیہ لیں تاکہ دونوں قضاء کا جو عکس ہوگا وہ ہمیشہ صادقہ ہو سکے۔ لأنه اذا كان المحمول عاما مطلقا او من وجہ، اگر محمول موضوع کی نسبت سے عام ہو یا عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہو، فإن الموضوع لا يصدق على جميع افراد الموضوع، تو موضوع جو ہے اس بیچارے کے تمام افراد محمول کے تمام افراد پر برابر صادق نہیں آتے۔ وہ صادق کب آئیں گے؟ دو صورتوں میں، کون کون سی والی صورت میں؟ دوسری صورت کون سی والی؟ جب کیا ہو محمول اخص ہو یا جو محمول ہے وہ موضوع کے مساوی ہو۔ انما یصدق لو کان اخص او مساویہ، یہ صورتحال تبھی صادق آ سکتی ہے۔ موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ کلیہ تبھی لیا جا سکتا ہے جب کیا ہو محمول اخص ہو، موضوع عام ہو، یا موضوع اور محمول دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہوں۔ فرماتے دو صورتوں میں موجبہ کلیہ عکس ہو سکتا ہے، البتہ دو صورتوں میں موجبہ کلیہ عکس نہیں ہو سکتا۔ اما عکسها الی الموجبۃ الجزئیۃ فانہ یصدق علی کل تقدیر، اگر ہم بطور کلی یہاں پہ کہہ دیں کہ موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوگا تو یہ چاروں کے چاروں موارد کو برابر طور پر شامل ہو جائے گا اور کسی ایک مقام میں فرق نہیں رہے گا اور کسی ایک مورد کی وجہ سے ہمارا قاعدہ بھی نقض نہیں کرے گا۔ فانہ یصدق علی کل تقدیر، چاروں کی چاروں صورتوں پہ ہمارا قاعدہ کلی صادق آ جائے گا۔ فاذا قلت، اگر ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں بعض السائل ماء، بعض سیلان رکھنے والی جو بہنے والی چیزیں ہیں وہ پانی ہے، فرماتے یہ والا قضیہ یصدق بعض الماء سائل، فرماتے یہ والا قضیہ اگر عکس کی صورت میں ہو فرماتے موجبہ جزئیہ کی صورت میں صادق آ جائے گا کہ بعض پانی جو ہے وہ سائل ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ کہتے ہیں بعض الماء سائل، بعض ماء سائل ہیں، یصدق بعض السائل ماء، فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس پہ صادق آ جائے گا۔ اس طرح فرماتے ہیں بعض الطیر ابیض، اگر آپ کہتے ہیں بعض طیر جب ابیض ہیں، یصدق بعض الابیض طیر، یہ عام خاص میں وجہ کی مثال کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض پرندے سفید ہیں، اگر ہم اس کو موجبہ جزئیہ کی صورت میں بیان کر کیا کہیں کہ بعض ابیض جو ہیں وہ پرندے ہیں، مطلب آپ کا قضیہ کیا ہو جائے گا؟ صادقہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں بعض الطیر ابیض، ان کو موجبہ کلیہ کی صورت میں پیش کرتے ہیں، فرماتے قضیہ کاذبہ ہو جائے گا۔ یعنی پہلی، دوسری، تیسری، یہ تینوں مقامات میں پہلی مثال میں کیا تھا؟ جو اس کا موضوع تھا وہ عام تھا، اس کا موضوع اخص تھا۔ دوسری مثال میں اس کا موضوع اخص تھا، محمول عام تھا۔ تیسری میں کیا تھا؟ ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ اور چوتھی آگے نسبت تساوی کی مثال کہ اگر ہم کہتے ہیں بعض الانسان ناطق، بعض انسان ناطق ہیں، تو یصدق بعض الناطق انسان، بعض ناطق انسان ہے۔ مطلب چاروں کی چاروں صورتیں نسبت تساوی، عام خاص من وجہ، موضوع عام یا موضوع اخص، فرماتے ہیں چاروں کی چاروں صورتوں میں موجبہ جزئیہ کا جو عکس ہے وہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہی درست ہو سکتا ہے۔
تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ دوسرا دعویٰ یہ کہ موجبہ کلیہ کا نقیض موجبہ کلیہ نہیں ہوگا۔ دلیل یہ کہ کبھی موضوع مساوی ہوتا ہے، بس اس کا عکس موجبہ کلیہ اور جزیہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اگر موضوع اخص ہو تو موجبہ کلیہ میں عکس کرنے سے قضیہ کاذبہ ہوگا، بس قاعدہ کلیہ اسی صورت میں صادق آئے گا جب موجبہ کلیہ کا عکس تمام صورتوں میں موجبہ جزیہ ہو۔ موجبہ جزیہ کا عکس بھی موجبہ جزیہ کا کیوں؟ اس لیے کہ موجبہ جزیہ کے عکس ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں موجبہ کلیہ ہو، لیکن بعض صورتوں میں اس کا عکس موجبہ کلیہ نہیں ہو سکتا۔ پس قاعدہ عمومی تب ہی ثابت ہوگا جب ہم موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ کے لیں، تاکہ تمام کے تمام صادق آ جائیں اور ہمارا قاعدہ جو ہے اس کی عمومیت بھی یہاں پر ثابت ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔